الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج فہم توحید کا احادیث نبویہ کی روشنی میں احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 8۔ امام حاکم رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، انہوں نے کسی سفر کا ارادہ کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سفر پر جانے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے نصیحت فرمائیے۔ اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ آدمی جب سفر کرے تو گھر کے نیک اور صالح شخص سے ملاقات کر کے اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اہل توحید میں سے صحابی رسول ہیں، آپ ان کو دوبارہ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کہنا کہ اب یہ امت شرک نہ کرے گی، اہل شرک جو کہتے ہیں کہ یہ قبر پرستی شرک نہیں ہے، کہ اس امت نے اب شرک نہیں کرنا، اب یہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، مواحد صحیح العقیدہ، صحابی مومن مسلم، اور آپ انہیں پھر اللہ کی توحید کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نصیحت فرمائیے۔ تو ناصح کو بھی چاہیے، نصیحت کرنے والے کو سب سے پہلے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دے کہ اللہ کی توحید پر کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کہیں کوئی برادری، کوئی دوست، کوئی احباب اکٹھے ہوں اور پروگرام اور پکنک، اور وہاں کوئی قبر پر چڑھاوا چڑھائے تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اسے خوب اللہ کی توحید کی دعوت دو۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے گولڈ شریف لے جاؤ اور بری شریف اور سارے شریفوں کی سیر کراتے رہو۔ ان شریفوں نے ہی دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ایک حجازی اسلام ہے اور ایک یہ گدی نشینوں کا اسلام۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اسأت فاحسن، جب گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کر۔ انسان جذبات میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، ہاتھ سے، کان سے، زبان سے، انگلیوں سے، اذا اسأت فاحسن، فوراً نیکی کر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ تو گناہ کرنے کے بعد اس پر اترانا نہیں ہے کہ اب سارے لڑکے اکٹھے ہوئے ہیں اور ساری برادری اور گناہ ہو رہا ہے، اور خود بھی بڑھاپے میں کتنی دفعہ دیکھا ہے ڈانس کر رہا ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ جی بیٹے کی شادی ہے، عورتوں کے پردے اتر گئے ہیں، آگے پیچھے پردے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ بیت اللہ میں ہم نکلے ظہر کے بعد تو سامنے ایک ہمارے بھائی کا ہوٹل ہے، وہاں ہم چلے گئے، میرے ساتھ میرا بھائی سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ تعالی، ہم کچھ احباب، تو وہاں کچھ فیملی کھانا کھا رہی تھی بغیر پردے۔ جو ہی ہمیں دیکھا تو پردہ شروع کر دی کہ شاہ صاحب آ گئے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، بے پردہ ہو کر بیٹھے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہر حال میں جب گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، نیکی کرو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقم، استقامت اختیار کرنا دین پر. یہ نہیں کہ اب مسجد سے چلے گئے ہیں تو اب اپنے علاقے اور برادری کے ماحول میں دوبارہ اس کی میں رنگ نہ، ان کو اپنے رنگ میں رنگنا ہے. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. تو استقم، استقامت اختیار کر. اور استقامت بہت بڑی چیز ہے. قرآن مقدس میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. دیکھتے نہیں مولوی کیسے دین اسلام سے اور توحید سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دنیا کے مال و متاع کی خاطر دوبارہ اہل شرک میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک عالم سے میں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا فلاں عالم جب بریلوی ہوا تو میں نے اس آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو استقم، استقامت اختیار کر. آگے پیچھے ہم بڑے استقامت کا دعویٰ کرتے ہیں. استقامت کسی کی دیکھنی ہو تو خوشی اور غمی میں دیکھ. خوشی کا موقع اب دیکھو، اذان، ظہر، نماز، عصر، مغرب، عشاء، دیکھو اسے. خوشی کا موقع اب شریعت پر چلتا ہے کہ نہیں. استقم، یہاں استقامت کا پتہ لگتا ہے. غمی کا موقع ہے، اب برادری ساری اکٹھی ہوئی، اب تو کل ہونے ہی ہونے ہیں. استقم. دین اسلام پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہاں میں اب اہل شرک کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہوں کہ ہم مل کر اسلام کی خدمت کریں گے. سبحان اللہ. جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جو صحابہ کے دشمن، جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، چور دروازے کھولے ہوئے ہیں. مجھے استقامت کا پہاڑ بر کر کھڑے ہو جانا چاہیے. کوئی ساتھ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے. استقیم. وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ، اور اپنی زبان کو، اخلاق کو اچھا بناؤ. دوسروں کے ساتھ تو ویسے ہی بندہ پیار سے بولتا ہوتا، غیر آدمی آئے تو سارے ہی اسے جناب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اخلاق کا پتہ لگتا ہے چار دیواری کے اندر، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے. اور میں اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، عمدہ بناؤ. کسی مومن سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ. اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. سبحان اللہ. اپنے زبان کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا، گھر والوں سے اچھا. تو اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیے. باہر ہنستے کھیلتے ہوئے آئیں گے، گھر میں آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس آ گئی ہے. بیوی بھی کانپ رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، مانگتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، ماحول ہی کیسا ہو گیا. نہ، اور میں اپنے اخلاق کو عمدہ بناؤں. ایک بات یاد آئی، محمد بن قاسم رحمہ اللہ جو بہت بڑے کمانڈر گزرے ہیں، سندھ فاتح سندھ، وہ جب اپنوں ہی کی سازشوں سے جیل میں چلے گئے تھے تو ابن داؤد غالباً تھا وہ شخص جو یہ سارے کھیل کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سے کہتے ہیں. اس نے ان کے چہرے پر تھوک دیا تو انہوں نے چہرہ صاف کیا اور کہا، بزرگوں، بابا جی بوڑھا آدمی تھا، میں نے کیا خطا کی ہے، آپ کو کیا کہا. سبحان اللہ و بحمد. تو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو خبر دی گئی اور دینے والے آپ کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ، بہت بڑے.
اور حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ میرے استاد اور میرے مربی اور میرے محسن، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، انہوں نے کہا جنہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں نہیں پڑھی اسے توحید کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اتنا چوٹی کا امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایک شخص بہت تنگ کیا کرتا تھا، اور یہ تنگ کرنے والے شرارتی ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی شرارت انہوں نے کرنی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا شیخ الاسلام سے آج آپ کا فلاں دشمن فوت ہو گیا، خوشی کا اظہار، آج آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ میں خبر دیتا ہوں کہ آپ کا فلاں دشمن فوت ہو گیا۔ آپ نے اپنے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ کو ڈانٹا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ انڈیا کے شیخ الاسلام، ہمارے شیخ الاسلام، جب ان پر کسی مشرک نے وار کیا، زخمی ہوئے اور اسے پڑھا دیا تھا کہ ایک وہابی مارنا 100 سور مارنے کے برابر، یہ اتنے بڑے دشمن ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، زخمی ہو گئے، وہ جیل چلا گیا کم بخت، سبحان اللہ، کیونکہ وہ تو ثواب کی نیت سے آیا تھا۔ تو آپ نے جو ہی صحت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کس نے مارا ہے؟ کہ فلاں بریلوی نے مارا ہے، اس نے حملہ کیا۔ اور میں کدھر ہے؟ وہ کہا جیل میں چلا گیا، جیل میں چلا گیا۔ اچھا، کہا فوراً اس کے گھر میں راشن کا بندوبست کرو، وہ تو جیل چلا گیا، اس کے بچے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ راشن لگوا دیا آپ نے، دیکھو اب راشن دیا جا رہا ہے، جب صحت مند ہو کے باہر آئے تو لکھ کر دے دیا میری طرف سے یہ معاف کرتا ہوں میں اس شخص کو۔ جب معاف کر دیا تو وہ جیل سے رہا ہو گیا، کچھ مہینے کے بعد گھر آیا تو سب سے پہلے سوال کیا بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ وہ فلاں مولوی آیا تھا، فلاں نے کچھ دیا کسی نے، انہوں نے کہا جتنے تجھے مولوی کہنے والے تھے نا کہ مار دے جنت ملے گی، پلٹ کے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا پھر گزارا کیسے ہوتا رہا؟ سبحان اللہ۔ کہا جس کو تو نے زخمی کیا تھا اس کی طرف سے گھر میں ہر مہینے راشن آتا رہا، بس وہیں سے الٹے پیروں بھاگا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مناظر اسلام، اور سیدھا آ کر پیر پکڑ لیا اور معافی کا طلبگار۔ پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا میں نے آپ کو زخمی کیا تھا، خنجر مارے تھے، مجھے مولویوں نے کہا تھا ایک وہابی مارنا 100 سور کے برابر، فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، میرے پیر چھوڑ دوں؟ کہنے لگا نہیں، میں تو حیران ہوں، کسی نے میرے گھر کے حالات ہی نہیں پوچھے اور آپ میرے بچوں کو پالتے رہے، راشن دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ، اپنے اخلاق کو عمدہ بناؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ راشن دیتے رہے تو مجھے عقیدہ توحید کا فہم عطا کیجیے، میں تو آج سے الحدیث ہوں، صحیح معنی میں مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم 9، 8 یا 7، 8 یا 9 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ بیعت نہیں کرو گے؟ حالانکہ ہم نے ابھی نئی بیعت کی تھی، ہم بیعت کر چکے تھے، پھر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمائے، یعنی تیسری مرتبہ الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو ہی ہم نے یہ سنا ہم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، عرض کی
اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر آپ کی بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بیعت جب کی جاتی ہے تو یہی بات جو اب بتلائی جا رہی ہے پہلی بیعت میں آپ کہہ چکے تھے، آپ نے پھر فرمایا علی ان تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا والصلوات الخمس وتطیعوا اللہ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا۔ نمبر 1، اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اور یہ بیعت اس بات پر وہ پہلے بھی کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان سے بیعت لینا شروع کر دی دوبارہ، علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کہ ہاتھوں میں منکے نہ ہو، انگلیوں میں چھلے نہ ہو۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بسوں میں جب ہم سفر کرتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اللہ نے اپنی سواری دے دی، اللہ ہمیشہ یہ نعمتوں کی بارش کرتا رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسوں کے اندر وہ چڑھ جاتے تھے کہ یہ چھلے خرید لو، یہ چھلے، یہ بواسیر کا چھلا ہے، علی حجویری کی قبر سے داتا کا چھلا ہے، جس کو بواسیر ہے بواسیر بند ہو جائے گی، بواسیر بند ہو جائے گی، یہ فلاں چیز خرید لو، رزق میں برکت ہو جائے گی، اور خود گاڑیوں میں دھکا کھاتے پھرتا ہے، ایک گاڑی میں بیچتا ہے دوسرے سے اترتا ہے، خود کی رزق کی حالت یہ ہے، وہ ایک چھلے نہیں درجنوں اس نے منکے اٹھائے ہوئے ہیں، پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، جو جس سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس نے تو اتنے اٹھائے ہوئے ہیں تو اس کے بیگ میں تو ڈالر ہونے چاہیے تھے۔ یہ بات ان مشرکوں کو سمجھ نہیں آتی۔ علی ان تعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اس انداز میں، ولا تشرکوا به شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درخت، نہ حکام، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی لجپال، نہ کوئی اہل بیت، نہ کوئی حسن، نہ حسنین، نہ علی، کوئی نہیں، وہ اکیلا اکیلا۔ والصلوات الخمس، 5 نمازیں ادا کرو گے، یہ جنت کی چابی ہے، فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں نماز ہے، والصلوات الخمس، کچھ بھی ہو وقت ہونا ہے، 5 نمازیں ادا کر۔ اذان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خوش و خرم گفتگو، پیار، محبت، اچانک صدا ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اب ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے تک نہیں کہ ہم کون ہیں، اذان ہو گئی ہے، اذان ہوگی، ہم بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 15 منٹ رہتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ پھر آخری رکعت میں پہنچتے ہیں، آخری رکعت کے اندر اٹھیں گے، وضو کریں گے، پہنچیں گے، احساس، والصلوات الخمس وتطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا وَتُطِيعُ اللَّهَ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور یہ جملہ آپ نے آہستہ سے فرمایا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، آہستہ سے فرمایا، اور وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں زکاتیں اکٹھی کر کر کے اسلام آباد میں پلاٹوں کی بارش کر رکھی، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے۔
سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد جب یہ بیعت ہو گئی، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 1 2 3 اور 4۔ ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ کسی کا سفر کے دوران کوڑا گر جاتا، چھاپک جسے کہتے ہیں، وہ کسی سے نہیں کہتا تھا مجھے اٹھا کر دے دیں، خود اترتا اور اس کو اٹھا لیتا، خود سوال کرنا ہی چھوڑ دیا کسی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں توحید پر قائم رہنے، شرک نہ کرنے، نماز کی پابندی، حاکم کی اطاعت اور فرما برداری، اور وَتُطِيعُ اللَّهَ، اللہ کی فرما برداری، اور لوگوں کی جیبوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا۔ ہمارے معاشرے میں بیعت کا سلسلہ ہے، میں فلاں پیر کا بیعت ہوں، پیر عبد القادر جیلانی کی میں نے بیعت کی ہوئی تھی، میں بابا فرید کا مرید ہوں اور میں نے اس کی بیعت کی ہوئی، میں اس کا خلیفہ ہوں۔ یہ بیعت چلتے ہیں صوفیوں کے، نقش بندیوں کے اور سہروردیوں کے اور چشتیوں کے پیر اور مرید بیعت کرتے ہیں، میں فلاں کا بیعت ہوں، اور اہل توحید، اہل السنت، اہل الحدیث کو کہیں گے بے مرشدے، ان کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ تمہارا مرشد کہاں ہے؟ قبر کے اندر سویا پڑا ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا مرشد کہاں ہے؟ جو تم سے مانگ کر کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مرشد کون ہے اہل حدیث کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صوفیوں کے بیعت اور پیری اور یہ مریدی، یہ سب جہالت اور بے دینی کے کام۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی یہ بیعت والی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1043 نمبر ہے، 1043۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئیں اور حدیث نمبر ہے 4891۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ممتحنہ کی اس آیت کے نزول کے بعد مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے، جو ہجرت کے بعد آپ کے پاس آتی تھی۔ وہ سورۃ ممتحنہ کی آیتیں کون سی ہیں؟ ممتحنہ کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، یا ایھا النبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں یبایعنک، آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گے، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں سے بہتان ترادی نہیں کریں گی، یعنی کسی کے خلاف بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی کسی نیک کام میں نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، آپ ان سے بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، بلا شبہ ان اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ جو مسلمان عورت ان شرائط کا اقرار کرتی، نمبر 1، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی قبر پر نہیں جائیں گی شریک۔ عورتوں کا ایمان کیونکہ بڑا کچا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، خاوند تو مواحد ہے، خود بھی مواحدہ ہے،
لیکن پڑوسن نے کہہ دیا بابے کی پھکی لے آتے ہیں جا کر. خامند کو کیا پتہ لگے گا, چپکے سے کھاتی رہنا اندر بیٹھ کے, چپکے سے چلی جاتی اولاد حاصل کرنے کے لیے. وہ پچھلے دنوں ایک جعلی پیر, پہلے وہ اصلی ہوتے ہیں یہ سارے, جب انہیں پکڑ لیا پکار والوں نے تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 700 عورتوں سے زنا کیا اور ان کو حاملہ کیا. یہ اولاد ملتی ہے وہاں سے. اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی, نمبر 1. نمبر 2, چوری نہیں کرو گی. عورتیں چوری کر لیتی ہوتی, کسی کی کانٹا گرا اور چپکے سے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. عورتوں نے زیور پہنا ہوتا ہے, کانٹا بالوں میں الجھا اور گر گیا, وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے, اس نے اٹھایا جیب میں ڈالی. وہ پچھلے دنوں ایک شخص کو پھانسی لگی ہے, ایک شخص کو. تو اس سے پوچھا تمہاری آخری خواہش, کہا والدہ سے ملاقات کروا دو, والدہ سے ملاقات. تو اس کی والدہ کو لے آئے, تو اس سے کہا کہ ذرا میرے قریب کرو, میں نے اس کے کان میں بات کہنی ہے. جو ہی وہ قریب ہوئی تو اس نے دانتوں سے اپنی والدہ کا کان کاٹ کھایا. چیخو پکار ہو گئی وہاں پر, چھڑوایا اسے. اس سے پوچھا تمہاری یہ کون سی خواہش تھی؟ کہا میں نے سب سے پہلے بچپن میں پڑوسی کے گھر سے انڈا چوری کیا تھا, ولا یسرقن, اور لا کر والدہ کو دیا تو والدہ نے شاباش دی تھی. اگر یہ اس دن مجھے منع کر دیتی اور انڈا واپس لے کر جاتی اور مجھے بھی ساتھ لے کر جاتی اور ان سے معذرت کرتی اور مجھے تنبیہ کرتی تو آج میں ڈاکو بن کر پھانسی پر نہ چڑھتا. ولا یسرقن, چوری نہیں کروں. وہ ایک پیر تھا نا, مجھے پیر محمد دین نے سنایا تھا, راجپوت قوم کے تھے یہ ہمارے, جب ہم بریلوی تھے تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. سارے لوگ نیچے بیٹھتے تھے, میں ان کی چرپائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا. تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, وہ کہتے نیچے اتر. میں 8ویں 9ویں کلاس میں کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ پھر پیر صاحب انہیں کہتے کہ نہیں یہ سید ہے, اسے اوپر بیٹھے رہنے دو, اوپر بیٹھے رہنے. بیٹھے رہتے وہاں کئی گھنٹے, کوئی بات نہ ہوتی, بس دیدار ہو رہا ہے پیر صاحب کا. انہوں نے سنایا کہ ایک پیر تھا, وہ بیت اللہ میں گیا تو امام حرم نے خطبہ دیا جس کتاب سے, تو پیر صاحب بہت روئے. تو مرید ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے دیکھا میرا پیر تو بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. واپس آ گئے تو ایک دن باتوں میں ذکر ہوا حرم کا. اس نے کہا بس وہ جو کتاب تھی نا جس نے مجھے رلایا تھا, کیا کتاب تھی؟ مرید کہنے لگا اچھا بہت پسند تھی. کہتے بس رونے لگ گئے. وہ گیا بھاگتا ہوا گھر, اور گھر سے وہ کتاب اٹھا کر لے آیا. اس نے کہا میں نے اسی وقت چوری کر لی تھی, جب آپ ہٹے تھے, روتے رہے تھے, میں سمجھ گیا یہ کتاب کے پیچھے رو رہے ہیں, جو کتاب میں باتیں لکھی پاکستان میں کہاں سے ملے گی. میں پیچھے رہا اس کتاب کے, جہاں انہوں نے رکھی میں وہاں سے اٹھا کے لے آیا. اللہ اکبر. ولا یسرقن, چوری نہیں کرو گی. عورتیں جاتی ہیں نا حرم میں, اور مرد بھی, جیب میں کینچی ہوتی ہے اور چپکے سے بیت اللہ کا غلاف کاٹ لیتے ہیں, غلاف, اور بڑے خوش ہوتے ہیں میرے پاس غلاف کا ٹکڑا ہے بیت اللہ کا. لائے کیسے ہیں؟ چوری کر کے. چوری کہاں کی ہے؟ بیت اللہ میں. اللہ اکبر. ولا یسرقن, چوری نہیں کریں گی. یہ کام کرنے والیاں کس طرح چوری کرتی ہیں, زیورات اور یہ سارا کچھ. اللہ اکبر. ولا یزنین, اور زنا نہیں کریں گی. وہ ایک محدث تھے نا جن کے ایمان اور تقوی کی بڑی شہرت تھی. ایک عورت تھی بڑی خوبصورت, طائفہ. لوگوں نے کہا تو نے دنیا کو پاگل کر رکھا ہے. مزہ تو تب ہے کہ وہ جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو پھنسا. اس نے کہا تو میں نے تو بڑے بڑے سیدھے کر دیے ہیں, اے چٹکی بجا کے میں اس کو ایسے کر دوں. اللہ اکبر. سج وج کے تیار ہو کر گئی, شیخ سے ملاقات کی. ملاقات کر کے تو انہیں اپنی حاجت کے لیے کہا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟
میں تیار ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، میری 2 شرطیں۔ کہا کون سی شرطیں؟ کہا جگہ میری پسند کی ہوگی، جس مکان میں زنا کرنا ہے تو دعوت دے رہی ہے وہ میری پسند کا ہوگا، میں لے کر جاؤں گا، تیرے ساتھ دوسرا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ 2 شرطیں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ آ گئی تو اس کے حواری کہنے لگے، اس نے کہا سنا، اس نے کہا منٹ بھی نہیں لگا ہوا تو مجھے دیکھتے ہی مائل ہو گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، جگہ مکان میرا ہوگا۔ اکیلی آ گئی۔ اس نے کہا کمال ہے، ہم نے تو اس بندے کا بڑا تقوی سنا ہوا ہے، بڑا متقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے، کہ عورت زنا کی دعوت دیتی، ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے۔ وہ آ گئی، آپ نے کہا چلو مکان میری جگہ، چل پڑے۔ وہ عورت حیران ہے، بھی جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ آگے آگے شیخ ہے۔ بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے، مطاف میں۔ کہا اب بتا تیری حاجت کہاں پوری؟ یہ جگہ میرے پاس۔ اس نے کہا یہاں میں بیت اللہ میں زنا کرواؤں؟ اس نے کہا جس کمرے میں تو چاہتی ہے نا وہاں بھی رب دیکھتا ہے اور یہاں بھی رب دیکھتا ہے۔ بھاگی الٹے پیروں پھر، اور آ کر اپنے حواریوں کو کہتی ہے اس بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہے، وہ مجھے بیت اللہ میں لے گیا کہ کر زنا۔ اللہ اکبر۔ تو ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے۔ گھر کے اندر ہے، خامند باہر چلا گیا، اور خامند کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، بچہ کسی کا اور لگ گیا خامند کے نام۔ سبحان اللہ۔ وہ لکھا ہے نا فقہ کی کتابوں میں، اللہ اکبر، کہ اگر خامند باہر ہو اور عورت حاملہ ہو جائے تو خامند کی کرامت ہوگی۔ ہمارے سائیں اور استاد سید بدرالدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا یہ واقعہ لکھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ سائیں یہ کرامت کیسے ہوگی؟ کہتے وہ خامند کی کرامت نہیں ہے، یہ پڑوسی کی کرامت ہے، یہ پڑوسی کی کرامت۔ ولا یزنین، ولا یزنین۔ انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے، وقت ہو چکا ہے کل کے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔